حضرت بی بی سارہ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی پہلی بیوی تھی۔ تو السلام علیکم، میرا نام ثنا ہے۔ تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اس کا بھی آپ کو بہت سارا ثواب ملنے والا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حضرت بی بی سارہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی پہلی بیوی تھی۔ آپ بہت خوبصورت اور نیک سیرت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آپ کو لے کر مصر تشریف لائے تب اس وقت کا بادشاہ شنان بن الوان تھا، جو کہ ایک بہت بڑا ظالم فرعون تھا۔ اس وقت مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ اس بادشاہ کی ایک عادت بہت ہی خراب تھی۔ جب وہ کوئی پردیسی اس کے شہر میں آتا مگر اس کی بیوی خوبصورت ہوتی تو وہ بادشاہ اس کی بیوی کو اپنے محل میں رکھ لیتا۔ چونکہ حضرت سارہ بڑی خوبصورت تھی، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہمیشہ فرعون کا ڈر لگا رہتا تھا۔ کچھ دنوں تک وہ چھپ کر رہے، لیکن بادشاہ کے جاسوسوں نے ان کا پتہ لگا لیا۔ جب بادشاہ کے جاسوس نے آپ کی خبر بادشاہ کو دی تو بادشاہ نے اپنے ایک آدمی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھجوا کر کہلوایا کہ ہمیں معلوم ہے کہ تمہارے پاس ایک خوبصورت عورت ہے، اس لیے تم فوراً اسے میرے پاس بھیج دو، اگر میرا حکم نہیں مانا تو قتل کر دیے جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری بات بی بی سارہ کو بتاتے ہوئے کہا کہ بادشاہ کی بات نہیں مانیں گے تو دونوں کو جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اگر خدا کو تمہاری عزت آبرو کا خیال ہے تو کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ حضرت بی بی سارہ اور مصر کا بادشاہ کا ایک واقعہ، اسے پورا سنیے گا، اس کی مت کیجیے گا۔ کافی دیر سوچنے سمجھنے کے بعد حضرت بی بی سارہ بادشاہ کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گئیں، کیونکہ ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدا پر پورا بھروسہ تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت بی بی سارہ نے 2 رکعت نماز ادا کی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، یا الہی، میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں، کسی ظالم کو، کافر کو میرے اوپر حاوی نہ ہونے دینا، میری عزت اور آبرو کی حفاظت کرنا۔ پھر نماز اور دعا سے فارغ ہو کر آپ بادشاہ کی شاہی نوکر کے ساتھ بادشاہ کے دربار پہنچی۔ آپ کی خوبصورتی کو دیکھ کر بادشاہ حیران رہ گیا اور اپنے ناپاک ارادوں سے مسکراتا ہوا جیسے ہی آپ کی طرف بڑھا اور قریب پہنچنے پر ہی جیسے ہی اس نے اپنے دونوں ہاتھ حضرت بی بی سارہ کی طرف بڑھائے، اسی وقت اس کا دم گھٹنے لگا اور وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا اور حضرت بی بی سارہ سے بڑی عزت سے بولا، خدا کے لیے مجھے اس مصیبت سے بچائیے، میں آپ کے ہاتھ لگانے کی غلطی کبھی نہ کروں گا۔ آپ حضرت بی بی سارہ نے دربار الہی میں عرض کیا، یا مولا، اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو اس کو اس مصیبت سے نجات دلا دے۔ خدا نے آپ کی دعا اور اس بادشاہ کا اسی وقت دم گھٹنا بند ہو گیا۔ پھر کچھ دیر بعد واپس شیطان نے اس کا دماغ بدل دیا اور بادشاہ نے پھر وہی حرکت کرنے لگا۔ 3 بار بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔ تینوں بار اپنے انجام میں ناکام رہنے پر اسے اپنی یقین ہو گیا کہ میں اپنے ناپاک ارادے میں کامیاب نہیں ہو پاؤں گا۔ یہ عورت کوئی اللہ والی معلوم ہوتی ہے۔ اور پھر وہ بادشاہ اپنی حرکت سے باز آیا اور اپنی بیٹی حاضرہ کو آپ کی خدمت کے لیے دیکھ کر بڑی عزت سے آپ کو وداع کیا۔ گھر آ کر جب آپ نے ساری کہانی سنائی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدا کا شکر ادا کیا، اور کچھ دنوں کے بعد آپ بی بی سارہ اور حاضرہ یعنی بادشاہ کی بیٹی کو لے کر مصر سے بیت المقدس کی طرف چلے گئے۔ ابھی تک آپ کی اولاد نہیں تھی، پھر بھی بیٹے کی بشارت ملی تھی۔ ایک دن آپ کی بیوی حضرت سارہ آپ سے کہنے لگی، مجھے تو اولاد کی اب کوئی امید نہیں رہی، اس لیے آپ حاضرہ سے نکاح کر لیجئے، اللہ کا وعدہ شاید انہیں سے پورا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاضرہ سے نکاح کر لیا اور اللہ نے 1 سال کے بعد آپ کو ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ آپ مہمانوں کو ساتھ لے کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ اتفاق سے 15 دن تک آپ کے یہاں جب کوئی مہمان نہیں آیا تو آپ کو بڑی فکر ہوئی۔ آپ اسی فکر اور مہمانوں کے انتظار میں گھر کے باہر بیٹھ۔ تھوڑی دیر بعد 3 آدمی دکھائی پڑے۔ آپ بہت خوش ہوئے۔ آپ نے ان کا شاندار استقبال فرمایا اور ان کے سامنے کھانا پیش فرمایا۔ جب مہمانوں کے ہاتھ کھانے کی اور بڑھے تو آپ کو بڑی حیرانی ہوئی۔ مہمانوں نے آپ سے کہا، آپ ڈریے مت، ہم انسان نہیں بلکہ فرشتے ہیں۔
एक का नाम जिब्राइल, दूसरे का नाम है इसराफील और तीसरे का नाम है मिकाइल है। हम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को उनकी शरकसी की सज़ा देने के लिए जा रहे हैं और आपको खुशखबरी सुनाने आए हैं कि आपकी पहली बीवी हज़रत सारा के पेट से एक लड़का पैदा होगा। हज़रत सारा वहीं पर पीछे बैठी हुई थी और ये बात सुनकर हंसने लगी और फरमाया, मैं 90 साल की और मेरे शोहर 120 साल के हो चुके हैं, अब क्या मेरे लड़का होगा। फरिश्तों ने फरमाया, क्या अल्लाह की कुदरत पर आपको ताज्जुब है? अल्लाह की रहमत व बरकत से कभी नाउमीद ना होना चाहिए। इतना कहकर फरिश्ते चले गए। हज़रत सारा बेटे के इंतज़ार करने लगी। चुनांचे 1 साल के बाद अल्लाह ने उन्हें एक बेटा अता फरमाया जिनका नाम इशाक रखा गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वह खुशनसीब पैगंबर हैं जिनके दोनों बेटे नबी हुए, इसलिए आपको अब्बू अम्बिया कहा जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 195 साल की उम्र पाई और हज़रत सारा ने 127 साल की उम्र पाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक दे, हमें एक और नेक बनाए, सीरत मुस्तकीम पर चलाए, हम तमाम को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत और इताअत की तौफ़ीक अता फ़रमाए। ख़ात्मा ईमान पर हो, जब तक हमें ज़िंदा रखे, इस्लाम और ईमान पर ज़िंदा रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस वाक़े को अपने दोस्तों और जानने वालों को शेयर करें ताकि दूसरों को भी आपकी ज़ात व माल से फ़ायदा हो और ये आपके लिए सदक़ाए जारिया भी हो जाए। क्या पता अल्लाह ताला ने हमारी ये अदा पसंद आ जाए और जन्नत जाने वालों में शुमार कर दे। अल्लाह ताला हमें इल्म सीखने और उसे दूसरों तक पहुंचाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करके प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब भी कर दे और मुझे फ़ीडबैक भी दे दें। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा। ऐसी ही वीडियो लेके फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी।